علم دار کا ماتم کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شہادت امام علی علیہ السلام. وہ اپنے محراب عبادت میں شہید کیے گئے کیونکہ وہ عدل میں بے مثال تھے. یہ کوفہ کی رات ہے، شب 19 رمضان. فضا میں سکوت ہے مگر زمین پر ایک لرزتی ہوئی تقدیر رقم ہونے جا رہی ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ بندہ خدا جو اپنی پوری زندگی عدل، عبادت اور علم کے لیے وقف کر چکے، اب محراب عبادت میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہیں. یہ وہ لمحہ ہے جب زمین پر ظلمت اپنے آخری وار کی تیاری کر رہی ہے اور آسمان ایک ایسے نور کے استقبال میں ہے جس کی روشنی قیامت تک بجھنے والی نہیں. یہ وہ علی ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے اپنی پوری حیات سجدے اور شہادت کے درمیان گزاری. قرآن پاک نے جنہیں نفس رسول کہا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ. پیغمبر اکرم نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. حق ہمیشہ وہیں گردش کرتا ہے جہاں علی ہوں. علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن پاک علی کے ساتھ. یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں. علی اعمال کا میزان ہے. جو ان سے محبت رکھتا ہے اس کا پلڑا بھاری ہے اور جو بغض رکھتا ہے اس کا پلڑا ہلکا. ایمان 4 حصوں میں تقسیم ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد، اور ان کا مرکز علی ہیں. اے علی، تم وہ عدل ہو جس کے ذریعے مومنین کو قیامت کے دن تولا جائے گا. تم میں سب سے زیادہ عادل اور درست فیصلہ کرنے والے علی ہیں. میرے بعد ایک زمانہ آئے گا جب عدل کا نام تو باقی رہے گا مگر حقیقت ختم ہو جائے گی. اس وقت علی اور ان کی شیعہ ہی عدل کو قائم رکھنے والے ہوں گے. یہی علی وہ علی ہیں جنہوں نے عدل کی بنیاد پر حکومت کی اور عدل کے نفاذ میں کسی قریبی، کسی عزیز، کسی دشمن یا دوست میں فرق نہ کیا. ان کی تلوار کبھی ظلم کے لیے نہیں اٹھی، ان کا قلم ہمیشہ حق کے لیے چلا. جب امیر المومنین علیہ السلام خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوراہے پر کھڑی تھی. دنیا داروں نے بیت المال کو اپنی جاگیر بنا لیا تھا اور سیاست ایمان پر غالب آ چکی تھی، مگر علی علیہ السلام نے اعلان کیا اگر بیت المال میں کسی کے ظلم سے 1 درہم بھی کم یا زیادہ ہوا تو میں اس کا حساب قیامت تک لوں گا. یہی عدل، یہی استقامت کچھ لوگوں کو برداشت نہ ہوئی. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں کہ عدل تمہارے لیے تنگ ہے لیکن یہی تمہاری نجات ہے، اور یہی عدل ان کی شہادت کی وجہ بنا. جب حق کی تلوار باطل کے لیے ناقابل برداشت بن جائے تو باطل سازش کے زہر میں لپٹے خنجر تراشنے لگتا ہے. خوارج نے طے کیا کہ اسلام کے ستون امام علی علیہ السلام کو ختم کیا جائے. ابن ملجم نے زہر آلود تلوار تیار کی، ایک ایسا وار جو جسم پر نہیں بلکہ تاریخ پر کیا گیا. شب 19 رمضان
امیر المومنین علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، پانی زمین پر گرتا ہے، گویا زمین بھی گواہی دے رہی ہے کہ یہ آخری وضو ہے۔ بیٹی کے دل میں اضطراب ہے، کہتی ہیں بابا آج دل بے چین ہے۔ امام مسکراتے ہیں، بیٹی آج وہ دن ہے جس کا وعدہ رسول خدا نے کیا تھا۔ امام علیہ السلام مسجد کی جانب روانہ ہوئے، ہوا میں خشوع ہے، فرشتے صف بستہ ہیں اور ابن ملجم اندھیرے میں چھپا بیٹھا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے سجدہ کیا تو ایک زہر آلود تلوار نے محراب کی خاموشی کو چیر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لبوں سے صدا اٹھی، قسم ہے رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ دراصل حضرت علی علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے سجدے میں بھی کامیابی دیکھی اور شہادت میں وصال الہی۔ فلسفہ ضربت، عبادت اور عدل کا سنگم۔ یہ صرف ایک قاتلانہ حملہ نہیں تھا، یہ ایک روحانی واقعہ تھا جہاں عبادت اور عدل ایک ہی نقطے پر جمع ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سجدے میں اس لیے ضرب کھائی کہ وہ عدل کے پیکر تھے۔ ان کی شہادت عبادت کی معراج تھی اور عدل الہی کی دلیل۔ فقہا لکھتے ہیں کہ وہ محراب میں قتل کیے گئے کیونکہ وہ عدل میں بے مثال تھے۔ یہ جملہ صرف تاریخ نہیں، ایک فلسفہ ہے کہ جو بندہ عدل پر قائم رہے اس کی جان بھی عبادت بن جاتی ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو گھر لایا گیا تو اہل بیت پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حسن و حسین علیہ السلام اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر رو پڑے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو صبر کرو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ پھر فرمایا، اے حسن، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری قبر کو چھپائے رکھنا، زمین کے ظالم میرے جنازے تک کو چین نہ لینے دیں گے۔ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، بابا ہمیں آپ کے بعد کون سنبھالے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی اللہ ہی کفیل ہے اور تمہارا بھائی حسین تمہارے ساتھ ہے۔ روح امیر المومنین علیہ السلام عالم بقا کی جانب روانہ تھی تو ان کے لبوں پر وہی الفاظ تھے جو ہمیشہ ان کی حیات کا محور رہے۔ تقوی اختیار کرو، نماز قائم رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنو۔ یہ وصیت دراصل حضرت علی علیہ السلام کا منشور حیات ہے جو ہر مومن کے لیے تا قیامت مشعل راہ ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تو کوفہ کے یتیم دروازوں پر جا کر پوچھتے تھے، وہ بابا کہاں ہیں جو رات ہمارے لیے دودھ لاتے تھے؟ لوگ کہتے تھے، وہ بابا اب مسجد کوفہ کے محراب میں سو گئے ہیں۔ یہ جملہ صرف ایک شہر کا نوحہ نہیں، یہ انسانیت کی محرومی کا اعلان تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت کے مطابق جنازہ رات کے وقت اٹھایا گیا۔ جنت کی مٹی سے مہکتا ہوا تابوت، چند فرشتے اور چند مخلص اصحاب، نجف کی خاموش وادی میں امیر المومنین علیہ السلام کی قبر بنی، وہ قبر جس کی زیارت آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو زندہ کرتی ہے۔
شہادت کا پیغام ازل سے ابد تک۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ عبادت کی معراج ہے، عدل الہی کا تسلسل ہے اور انسانیت کے لیے درس جاوداں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے سجدے میں مر کر بتایا کہ زندگی کا مقصد جینا نہیں بلکہ حق پر قائم رہنا ہے۔ دنیا کے تخت بدلتے رہتے ہیں مگر محراب علی علیہ السلام آج بھی زندہ ہے۔ اس پر خون کی ایک لکیر نہیں، روشنی کا ایک نشان ہے۔ یہ وہ محراب ہے جہاں عدل نے سجدہ کیا اور عبادت نے شہادت پائی۔ حضرت علی علیہ السلام محراب میں قتل ہوئے کیونکہ وہ عدل میں بے مثال تھے۔